سے نیچے اتر رہا ہوں ویسے اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے اترتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے زمین و زمان ثابت کرنا درست نہیں ہے، مکان ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے، کسی ایک جگہ خاص کرنا یہاں اللہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ مگر ان وہابیوں نے خدا کے بارے میں جیسے انسان چل رہا ہے، انسان اتر رہا ہے، اس طرح کی شکل و صورت انہوں نے اپنے حساب سے کر لیا، وہ گیا جہنم میں چلا گیا۔ مصطفیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ علم مکھی اپنے بدن سے نہیں بھگا سکتے ہیں، مصطفیٰ کی توہین کرنے والا وہ گیا جہنم میں۔ اب مصطفیٰ کو مان رہا ہے، خدا کو مان رہا ہے۔ اب مصطفیٰ کے گھر والے اہل بیت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والے مصطفیٰ کے گھر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ سورہ طہر کی آیت ہے، اہل بیت اطہار کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ لا نسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ دین کے بدلے میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا میں یہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، لیکن کوئی بولے میں صدیق عمر عثمان سے محبت کرتا ہوں مگر امام حسین کو باغی کہتا ہوں، انہوں نے بغاوت کیا، بغاوت میں وہ مارے گئے، وہ جہنم گیا۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے پیار کرے، صحابہ کی توہین کرے، وہ جہنم میں گیا۔ اب کوئی صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے پیار کرے، مگر جس نے اسلام کو کلیئرلی سمجھایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کو متقی نہیں مانے، ان کو ولی نہیں مانے، وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے۔ یہ چاروں ائمہ مجتہدین ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کے قانون کو اپنے مطالعہ فکر کے حساب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سب سے زیادہ فالوور امام اعظم کے ہیں، امام شافعی کی بھی فالوور ہے، امام احمد بن حنبل کی بھی فالوور ہے، امام مالک کے بھی فالوور ہے۔ یہ چار ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کا چاروں کی عزت کرنا ضروری ہے، لیکن ایک کے طور طریقے ٹرمز اور کنڈیشنز کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی چاروں کا انکار کرے وہ جائے جہنم میں۔ جو اسلام میں طریقت کے شاہکار سرکار غوث اعظم نے خود جو اسلام کو زندگی دی ہے، جو اسلام کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے، ان کا ٹائٹل ہی محی الدین ہو گیا ہے۔ کوئی غوث پاک کو گالی دے وہ بھی جہنم کا راستہ چنا۔ کوئی غریب نواز جو ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو اسلام کا نور اس کے سینے میں داخل کیا، اگر غریب نواز کو کی توہین کوئی کرے وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی توہین کرنے والا وہ کسی طرح مخلص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے میں پرفیکٹ مومن بننے کے لیے آدمی کو سوال در سوال کرنا پڑے گا۔ کوئی بولے گا اللہ پر ایمان ہے، اللہ ایک ہے، سوال ہوگا مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ کوئی بولے گا میں رسول پاک کو رسول مانتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، جو کچھ قرآن نازل ہوا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس کے بعد پھر سوال ہوگا عمر عثمان غنی کے بارے میں، صدیق عمر عثمان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیونکہ فتنہ پیدا ہو گیا۔ اللہ رسول کو مانتا ہے، صحابہ کی توہین کر رہا ہے، پھر سوال ہوگا صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ ایک لمبا سلسلہ اعتراض کا، سوالات اور جوابات کا شروع ہوگا۔ ایک جملہ، ایک سنٹنس ہو کوئی جس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہ ہوگا۔ صحابہ کے بارے میں کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں کیا ہے، ائمہ مجتہدین کے بارے میں کیا ہے، غوث کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، خواجہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ یعنی ایک جملہ کوئی زبان سے نکلے، پتہ چلے یہ پرفیکٹ مومن ہے، غریب نواز سے محبت کرنے والا، غوث اعظم سے پیار کرنے والا، حضرت حسن کریمین سے عزت کرنے والا، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا، صحابہ کی عظمت کو قربان جانے والا، مصطفیٰ کی شان کو دل سے تسلیم کرنے والا۔ ایک جملہ کوئی جس کے بولنے کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں پیدا ہوگا۔ اس فتنہ و فساد کے وقت میں وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ اگر کوئی بول دے کہ میں مسلک اعلی حضرت کا فالوور ہوں، اپنا اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا، نہ صحابہ کے بارے میں سوال ہوگا، نہ ائمہ مجتہدین کے بارے میں سوال ہوگا، نہ غوث کے بارے میں سوال ہوگا، نہ خواجہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ مسلک اعلی حضرت کا مطلب کہ وہ پرفیکٹ مومن ہے، اسلام لانے کے لیے
لیے جن عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سارے عقائد کے مجموعے گلدستہ کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خوب فکشن پڑھیے، غیر مسلموں نے بھی جہاں صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، وہاں گڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ ایسا ہو گیا، پتھر دودھ پینے لگا، اس درخت سے وہاں کوئی نیچے اتر گیا۔ یعنی صاحب ایک مافوق الفطرت باتیں لوگ کرتے ہیں، گڑی گڑی روایتیں بیان کرتے ہیں اور اس کو بول بول کر لوگوں کی عقیدت کا سودا کرتے ہیں۔ یہاں صرف اجالا ہے، اندھکار نہیں ہے، یہاں اسلام ہے، اسلام کا مطلب اجالا۔ یہاں کسی کو آنکھ بند کر کے نہیں مانا جاتا ہے، یہاں حقیقت و صداقت کے اجالے میں مانا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، آج 1500 سال کے بعد پوری دنیا میں اسلام ایک چمتکار بن کر ابھر رہا ہے۔ یہاں اندھ وشواس نہیں بلکہ آدمی سچائی کو تسلیم کر کے اسلام کے قریب جا رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ صاحب دیومالائی کہانی بیان کر کے اپنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے ان کی باتوں سے ہٹ کر وہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس مزار پہ جائیے، قبر کو دھو کر کے پی جائیے، وہاں پھول چڑھائیے، وہاں چادر چڑھائیے، چادروں کی پار لگا دیجئے اور پھر وہاں طواف کیجئے، وہاں مراد کا دھاگا باندھ دیجئے، بس کافی ہے۔ یا میرا بابا یا میرا پیر یا میرا ولی مجھ کو جنت لے کے چلا جائے گا۔ یہ گڑھی ہوئی باتیں جو دوسروں کے یہاں سے مستعار لی گئی ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ ہے کیا؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہوں پہ نماز کا ذکر ہے، حدیث میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جگہوں پہ نماز کا ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام کی مانے کہ اپنے پیر کی مانے، پیر صاحب اگر حضور سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو ان کے چہرے پہ مار دیا جائے گا۔ اگر پیر صاحب اگر ہمارے حضور کی بات کرتے ہیں تو ان کی پیشانی کو چوم لیا جائے گا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا جائے گا۔ پیر وہی جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، پیر وہی جن کو دیکھو تو مصطفیٰ کی حدیث یاد آ جائے، پیر وہی جن کو دیکھو تو بزرگان دین کا حدیث پر عمل کر رہے یاد آ جائے۔ پیر وہ نہیں جو گڑھی ہوئی باتیں بول کر میرے ایمان کو خراب کر دے۔ اگر کوئی کہتا ہے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اور پھر چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، خوب قبر کو چادروں اور پھولوں سے جڑ دو، قبر کو دھو کر کے پی لو، وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین میں اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج و چاند اللہ کے، ہمیں پانی کے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زبان دیا، آنکھ دیا، سر سے لے کے پاؤں کے سارے پارٹس دیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، پھر اللہ ہمیں موت دے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے پھر ہم سے حساب لے گا۔ یہ بتاؤ جوانی کیسے گزاری، یہ بتاؤ رات تم نے کیسے گزاری، یہ بتاؤ دن کیسے گزارا۔ سورج میرا تھا، تم کھاتا میرا رہا، کام شیطان کا کرتا رہا، تیرے بدل میں طاقت میری دی ہوئی تھی، تم شیطان کی بندگی کرتا رہا۔ تو اللہ نے وہاں جہنم کی خطرناک آگ تیار کر کے رکھا ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا کھائے اور شیطان کی مانے۔ تو ہمیں اللہ نے ساری فیسلٹیز دی ہے، یعنی ہمیں انسان بنایا، زبان دی، آنکھ دیا، سورج کی روشنی دی، چاند دیا، رات آرام کرنے کے لیے دیا، دن کا اجالا دیا تاکہ ہم اللہ کا کھائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی سورج کی روشنی میں کام کاج کریں اور پھر اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو مہیند میں تھے وہ آج نہیں ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے جو آج ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے۔ تو 100 سال کے اندر ہی اپنا سارا پوریا بھون کر کے یہاں سے چلا جانا ہے، پوریا بستر سمیٹ کے قبرستان چلا جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر حساب و کتاب لیا جانا ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کی زمین اور کام شیطان کا، کھائیں اللہ کا، کام شیطان کا نہیں۔ اخلاق کا تقاضا ہے، مرفت کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ جس اللہ کا کھائیں اس اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمارے لیے گوشت بنایا، ہمارے لیے مچھلی پیدا کی، ہمارے لیے پھل فروٹس پیدا کیے، ہمارے لیے گرمی کے زمانے کے لیے زبردست پھلوں کا راجا آم پیدا کیا، جامن ہمارے لیے، آم ہمارے لیے، لہسن ہمارے لیے، کینسر کا علاج ہے لہسن وہ ہمارے لیے، ادرک ہمارے لیے، چاول ہمارے لیے، روٹی ہمارے لیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، یہ آم جامن کٹہل ہمارے لیے، یہ لیچی ہمارے لیے، یہ سیب سنترا ہمارے لیے، یہ کاجو کشمش ہمارے لیے،
یہ جب ہمارے لیے ہے، دودھ ہمارے لیے، جب میں ماں کے پیٹ میں رہا ماں کا خون روک کے اللہ نے میری غذا کا انتظام کیا، اور جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اللہ نے ماں کی خشک چھاتی میں دودھ کا دریا بہا کے میری غذا کا انتظام کیا، اور جب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ حرام ہو گیا تو اللہ نے بھینس کا دودھ دیا، گائے کا دودھ دیا، بکری کا دودھ دیا، اللہ نے ہمیں سمندر کی مچھلیاں گوشت کی شکل میں دی، اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا تاکہ اس میں جو پروٹین کا زبردست ذریعہ ہے، یا گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے، اس کے بغیر نہ عقل پختہ ہوگی، نہ ہڈی پختہ ہوگی، نہ جسم طاقتور ہوگا۔ تو گوشت نہیں کھاتا ہے وہ صرف ڈھانچے کا آدمی ہے، تو اللہ نے میرے لیے مچھلی کا انتظام کیا، میرے لیے بکرے کا انتظام کیا، میرے لیے مرغے کا انتظام کیا، میرے لیے سبزیوں کا انتظام کیا، میرے لیے فروٹس کا انتظام کیا، میرے لیے پانی کا انتظام کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو کہ جب ساری چیزیں میرے لیے ہیں تو میں کس کام کے لیے ہوں؟ میں لڑائی کرنے کے لیے، میں ماں باپ کی توہین کرنے کے لیے، میں زنا شراب کے لیے، میں قتل اور غارت سے زمین کو بھرنے کے لیے نہیں۔ جس دن تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے گا، رات میرے لیے، دن میرے لیے، فروٹس میرے لیے، روٹی چاول میرے لیے، یا دودھ میرے لیے، یا گوشت مچھلی میرے لیے، تو میں کس کام کے لیے؟ تو زمین سے آواز آئے گی، یہ ساری نعمتیں خدا کی ہیں اور ہماری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے، ہماری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی سب سے بڑی شکل ہے یہ نماز۔ حج سب پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت مال والے پہ، زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے اس پر، مگر نماز چونکہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، 24 گھنٹے خدا کی نعمت کھاتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ رات بھر 8 گھنٹے کی گہری نیند لیں، جب صبح اٹھیں تو اپنا کام کاج کرنے سے پہلے سب سے پہلے 8 گھنٹے کی نیند دینے والے خدا کو سجدہ کر لیں، یہی خیرت کا تقاضا ہے۔ ورنہ اگر اللہ رات ہی میں آپ کو موت دے دے تو آپ نہ دنیا دیکھ پائیں گے نہ بال بچوں کا چہرہ دیکھ پائیں گے۔ تو غیرت اور اخلاقی تقاضا ہے کہ جس رب نے ہمیں رات میں موت دے کر دوبارہ زندہ کیا، یعنی 8 گھنٹے کی نیند لیا، نیند موت اصغر کا نام ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، اور حضور نے کہا جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو غیرت کا تقاضا ہے کہ جس نے زندگی دوبارہ دی اس کو سجدہ کیا جائے، اس لیے 8 گھنٹے کی نیند اور پھر فجر میں سجدہ، پھر فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ یہ وقت ہے محنت کرنے کا، یہ وقت ہے اسکول جانے کا، یہ وقت ہے کھیت کھلیان جانے کا، یہ وقت ہے دکان جانے کا، یہ وقت ہے فیکٹری چلانے کا۔ اس بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ اشراق پڑھے ثواب ہے، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں، چاش پڑھے ثواب ہے، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ یہ وقت ہے کام کرنے کا۔ رات میں عشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، وہ وقت ہے آرام کرنے کا۔ فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، یہ وقت ہے کام کرنے کا، تاکہ پیسہ رہے گا تب نہ مسجد بناؤ گے، پیسہ رہے گا تب نہ مدرسہ بناؤ گے، پیسہ رہے گا تب نہ غریب ماں باپ کی خدمت کرو گے، پیسہ رہے گا تب نہ مسکینوں کی بیٹی کی شادی کراؤ گے۔ اگر پیسہ نہیں رہے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگو گے، پھر تمہاری مسجد کی تعمیر کیسے ہوگی، مدرسہ کی تعمیر کیسے ہوگی؟ تم کماؤ 1 لاکھ روپے، 2.5 ہزار زکات نکال دے، تم کماؤ 1 کروڑ روپے، 2.5 لاکھ زکات نکال دے، تم کماؤ 2 کروڑ روپے، 5 لاکھ زکات نکال دے، اور ہزاروں غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ قانون زکات بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں کنگال نہیں رہوں، میں بھکاری نہیں رہوں، میں محتاج نہیں رہوں، میری مسجدوں کی سیڑھیاں بھکاریوں سے بھری نہ رہے۔ کوئی پنجاب دلی صاحب سعودی عرب سے آئے، اس کے دروازے پہ بٹیا کی شادی کے لیے ہاتھ پھیلا کے بھیک نہ مانگو، کیونکہ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے آنکھ دیا ہے، اللہ نے سورج دیا ہے۔ آنکھ ہے سورج نہیں ہے تو دیکھ نہیں پاؤ گے، سورج ہے مگر آنکھ نہیں ہے تو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے دیکھنے کے لیے 50% سورج کا رول ہے، 50% آنکھ کا رول ہے۔ تو اللہ نے سورج بھی دیا، اللہ نے آنکھ بھی دیا، تب تم دنیا کو دیکھ کے کام کاج کرو۔ ایسا نہیں کہ بستر پہ سو کے گٹکا کھا کر کے ریل دیکھ کر کے بھکاری بن جاؤ، اور بٹیا کی شادی کے لیے بھیک مانگو، ماں باپ کے علاج کے لیے بھیک مانگو، اور صاحب اپنے بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگو، اپنے کھانے پینے کے لیے بھیک مانگو۔ نہیں، اسلام بھیک کی مذمت کرتا ہے۔ السوال ذل، سوال کرنا ذلت ہے۔ اسلام کہتا زکات نکال، اسلام کہتا فطرہ نکال، اسلام کہتا 1 لاکھ کے جانور کی قربانی کر، اپنے غریب بھائی کو دے دے، اپنے مسکین بھائی کو دے دے، اس کا 3 حصہ کر لے۔ یہ فلسفہ قربانی یہ ہمیں سخاوت دیتا ہے، یہ صدقہ فطر کا قانون یہ ہمیں سخاوت کا پیغام دیتا ہے، یہ زمین سے اگنے والی فصل
का उश्र निकाले, 10 केजी अपना, 1 केजी खुदा की राह में। अगर पानी खरीद के तुमने फसल पैदा की तो 20 में 19 अपना, 1 खुदा की राह में दे दे। या जमीन से फसल उगे, अल्लाह का हक निकाल दे, अपने गरीब भाई को दे दे। 1 लाख है, 2,500 गरीब भाई को दे दे। 1 करोड़ है, 2.5 लाख गरीब भाई को दे दे। तो कमाने का हुक्म इस्लाम ने दिया है कि तुम कमाओ, मेहनत से कमाओ, ताकि दूसरों को दो, मोहताजों को दो। जो इज्जत से घर में है, मांगना नहीं चाहता है मगर उसको माल की हाजत है, तुम उसके घर में जाके दो। ये कानून ज़कात हमें मुफलिसी से बचाता है, ये कानून फितरा हमें मुफलिसी से बचाता है, ये कानून कुर्बानी हमें मुफलिसी से बचाता है, ये कानून हज उसको मुफलिसी से बचाता है। मुसलमान भिखमंगा हो गए क्योंकि मुसलमान सोचने लगा मजार पे जाएंगे तब बाबा हमको डीएम बना देगा, मजार पे जाएंगे तब बाबा हमको अरबपति बना देगा, मजार पे जाएंगे तब बाबा हमें सामने वाला प्लॉट के लिए पैसा दे देगा, मजार पे जाएंगे तब हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाएगी। अगर यही बात है तो हिंदुस्तान का सारा मुसलमान आज मेरे मोहल्ला चला जाए और वहां जाके बोले बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, बापू न पढ़े न लिखे, बाबा अजमेर वाले सुल्तान इसको डीएम बना देंगे, तब तो सारे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में डीएम मुसलमान का ही बच्चा हो जाएगा, क्योंकि बाबा हिंदुस्तान के बादशाह है, वह सबको डीएम बना देंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम आम का पेड़ लगा दें और अजमेर चले जाएं और बोले बाबा इसमें सेब लगा दीजिए, बाबा कब्र से निकल के 2-4 तमाचा लगा के भगा देंगे। क्या ऐसा नहीं होता है कि नेचुरल सिस्टम में छेड़छाड़ किया जाए, लगाएं आम का पेड़ उसमें से सेब निकल जाए, हम पौधे मकई साहब गेहूं का पौधा वहां से बासमती धान निकल जाए, नहीं होता ऐसा। होता क्या है, आम का पेड़ लगा दें और फिर उसको बकरी से बचाए, जानवर से बचाए, वक्त पे पानी दे, उसको उसकी हिफाजत करे, जब आप फल देने के लायक हो तब अजमेर चले जाए और कहें बाबा मैंने दरख्त लगाया, मैंने इसकी हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बाबा आप करम फरमा दे, दुआ फरमा दे कि मीठा आम निकल जाए और जबरदस्त आम निकल जाए, तो बाबा का हाथ उठेगा। फिर क्या होगा, जो कच्चा फल देने वाला था, खट्टा देने वाला था, वह मीठा आम निकलने लगेगा और जो कमजोर फल देने वाला था वह मजबूत फल देने लगेगा। ये तो हो जाएगा और ये नहीं होगा कि आम का पेड़ है उसमें सेब निकल जाएगा, लगा दें गेहूं वहां से बासमती धान निकल जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लगाएं खीरा का पेड़ और वहां से संतरा निकल जाएगा। जो जाहिल रहे, जो पढ़े नहीं, जो रील देखे, जो 10-10 घंटे बर्बाद करे, जो 3 घंटे सिनेमा हॉल को दे दे, जो समाज के गली कूचों में बैठकर मोबाइल चलाए, अपना पढ़े न लिखे और अजमेर चला जाए और बोले बाबा मुझको डीएम बना दीजिए, बाबा मुझको साइंटिस्ट बना दीजिए, चाहे सारी जिंदगी वहां रो रो के मर जाओगे, मगर ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, होगा यही कि तुम 8 घंटे पढ़ो, मैट्रिक में 90% नंबर ले आओ, उसके बाद इंटरमीडिएट में जाओ, फिर तुम स्टडी को बढ़ा दो, 12 घंटे पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन में जाओ, फिर वहां 16 घंटे पढ़ो, तुम 90% नंबर ग्रेजुएशन में लाओ, उसके बाद जाओ अजमेर मोहल्ला, कहो बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, मैं 8 घंटा पढ़ता था, फिर आगे बढ़ा 2 घंटा स्टडी और मैंने बढ़ा दी, फिर आगे बढ़ा, फिर मैंने 4 घंटे और स्टडी बढ़ा दी, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की। मेरा मार्क्स देखिए बाबा, मैंने मैट्रिकुलेशन में 70% लाया है, इंटरमीडिएट में 80% लाया है, मैंने ग्रेजुएशन में 90% लाया है, मैं 15 घंटे स्टडी कर रहा हूँ। बाबा सिर्फ आपकी दुआ चाहिए, एक निगाह करम चाहिए, आप निगाह करम डाल दे ताकि मैं IPS अफसर बन जाऊं, IAS ऑफिसर बन जाऊं। फिर क्या होगा, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज कब्र में हाथ उठा देंगे, उधर से दुआ चलेगी, इधर से मेहनत बढ़ेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, आसमान से कामयाबी आ जाएगी। ये है इस्लामी सिस्टम, ये है नेचुरल सिस्टम। ऐसा नहीं होगा कि रील चलाएं, गुटखा खाएं, हुल्लड़बाजी करें, सिनेमा देखें, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करें और साफ वक्त बर्बाद करें और बोले कि नहीं भाई ये हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, तो तमाचा उसके चेहरे पे मार के गाल उसका लाल कीजिए बदतमीज। इसी मोदी जी के गवर्नमेंट में इस बार अभी 2 महीना पहले IAS का रिजल्ट निकला है, 50 बच्चे IAS ऑफिसर बन गए, 50 बच्चे IAS ऑफिसर बन गए। पिछले साल का रिजल्ट था, उसमें 45 बच्चे IAS ऑफिसर बन गए। इसी 10 साल के पीरियड में शाह फैसल कश्मीर का वो IAS में टॉप कर गया। गोरखपुर की एक लड़की 9वें रैंक लाई है, 5वें रैंक मुसलमान का बच्चा लाया है। इसका मतलब ये निकला कि जो काम चोर है,
جو محنت نہیں کرتا ہے وہی اس طرح کے کمزور جملے بولتا ہے کہ صاحب یوگی جی کی گورنمنٹ ہے, ہم کو نوکری نہیں ملتی ہے, تو ان کی گورنمنٹ ہے, وہ تمہیں چھانٹنا چاہتا ہے تو تم مقابلہ کرو, کمپٹیشن میں آ کے بڑھ جاؤ, اسٹڈی بڑھا دو, 8 گھنٹے میں 18 گھنٹے اسٹڈی کرو, وہ چاہے تم کو چھانٹنا مگر چھانٹ نہیں سکے, تمہاری قابلیت, تمہاری محنت اور تمہاری محنت بڑھ جائے, پھر تم لڑ کے وہاں سے جاب لے لو. تو ریل کو مت دیکھو. ابھی اسی کانپور کا ایک بچہ 22 سال کی عمر میں آئی ایس نکالا ہے, صرف 22 سال کی عمر میں, صرف 22 سال کی عمر میں آئی ایس نکالا. ان کا بچہ یہ بتاؤ کہ ماں نے کہا میرا بیٹا ہولی نہیں جانتا تھا, میرا بیٹا دیوالی نہیں جانتا تھا, سارے بچے ہولی کھیلتے تھے, میرا پرتھم کتاب لے کے پڑھتا تھا, سارے بچے پٹاخہ چھوڑتے تھے, میرا بیٹا کتاب لے کے پڑھتا تھا. ہزاروں لوگ اس سیڑھی کو دیکھنے آ گئے جس سیڑھی پر بیٹھ کر اس کا بیٹا پرتھم اسٹڈی کرتا تھا. 22 سال میں بچہ کے ڈی ایم بنتا ہے کیا؟ مگر جو جنون دماغ میں چڑھا لے گا, مجنو بن جائے گا, جو کتاب کا عاشق بن جائے گا, جو گلی کوچے کی لڑکی کا عاشق نہیں بنے گا, جو سنیما کا عاشق نہیں بنے گا, جو ویڈیو کا عاشق نہیں بنے گا, جو وی سی آر کا عاشق نہیں بنے گا, جو ریل کا عاشق نہیں بنے گا, وہی اس سے سبق حاصل کرے. وہ ایک ہندو کا بچہ وہ کتاب کا عاشق بنا, پٹاخہ چھوڑ لیا, کتاب پڑھتا رہا, ہولی چھوڑ لیا, کتاب پڑھتا رہا, تب 22 سال کی عمر میں ڈی ایم بن گیا. ابھی 2 مہینہ پہلے رزلٹ آیا ہے. وہ گھر میں رہتا تھا, سیڑھی پہ بیٹھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا, تو وہ آئیس نکالنے میں کامیاب ہو گیا. یہی ہے, اس کے پاس محنت ہے مگر خدا کی رحمت نہیں ہے, مصطفیٰ کی عطا نہیں ہے. محنت ہے, محنت کر کے کامیاب ہو رہا ہے. تمہارے پاس اسلام ہے, تمہارے پاس بزرگوں کی عطا ہے, تمہارے پاس مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. اگر تم نے صرف محنت کرنا شروع کیا, تمہارے بال بچوں کے دماغ میں یہ جنون چڑھ گیا, مجھے پڑھنا ہے, مجھے پالیٹکس نہیں کرنی ہے, کسی نیتا کا چھولا نہیں ڈھونا ہے, ہمیں پڑھنا ہے, آئی ایس آفیسر بننا ہے, ہمیں ڈی ایم بننا ہے, آئی پی ایس بننا ہے, بینک کا پروبیشنری آفیسر بننا ہے, ہمیں اسکول کا ہیڈ ماسٹر بننا ہے, ہمیں ویگیانک بننا ہے, ہمیں لائر بننا ہے, ہمیں ایڈوکیٹ بننا ہے, ہمیں جج بننا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے کیس کو لڑ سکیں, ہمیں جیلر بننا ہے. تم قسم کھا لے اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ میں 4 گھنٹے اسٹڈی نہیں کر لوں, اس وقت تک پانی نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں صبح سویرے میں 10 چیپٹر نہ پڑھ لوں. جس دن تم نے محنت کرنا شروع کیا تو پھر خدا کی رحمت تیرے ساتھ ہے, اور محنت بھی ادھر سے چلے گی, مصطفیٰ کی رحمت تیرے ساتھ ہے, ادھر سے محنت چلے گی, ادھر سے مدینے والے مصطفیٰ کا فیض چلے گا, غوث اعظم کا فیض چلے گا, غریب نواز کا فیض چلے گا. دوسری قومیں بعد میں کامیاب ہوں گی, مصطفیٰ کا غلام پہلے کامیاب ہوگا. ہر چھیتر میں مصطفیٰ کا غلام کامیاب ہوگا. مگر صرف اندھ وشواس والی کہانی, مزار پہ چلے جاؤ, مراد کا دھاگا باندھو, اور دھاگا باندھنے کے بعد وہاں سے پیسہ مل جائے گا, وہاں سے سب کام بن جائے گا. نہیں بنا تو اب غریب نواز میں وہ ستیہ نہیں رہا, اجمیر میں وہ ستیہ نہیں رہا, پہلے گئے تھے ملا تھا, اب گئے نہیں ملا, اب وہ ستیہ نہیں رہا. ستیہ نہیں رہا کہ تمہارے اندر کام کرنے کا حوصلہ نہیں رہا, تمہارے جینے کا انداز نہیں رہا. سنیے غور سے, ابھی 2 طبقہ ہے مسلمانوں میں. ایک طبقہ وہ ہے جو چادر لے کے بیٹھا ہے, گاگر لے کے بیٹھا ہے, غسل قبر لے کے بیٹھا ہے, پھول لے کے بیٹھا ہے, اب اسی پھول کو بیچنا ہے, پیسہ کمانا ہے اور کھانا ہے. ذرا دیکھیں مزار پہ جا کے, یہ موٹا موٹا توند لے کے بیٹھا ہے, کوئی کالا کپڑا لے کے بیٹھا ہے, کوئی پیلا کپڑا لے کے بیٹھا ہے, کوئی امامہ لے کے بیٹھا ہے, کوئی پیر میں کڑا لے کے بیٹھا ہے, کوئی ہاتھ میں بالا جھمکا لے کے بیٹھا ہے سکھوں کی طرح. یہ وہ لوگ ہیں جو قبر کی چادریں بیچ کے کھاتے ہیں, جس کے پاس علم نہیں ہے. یہ لوگ چلے ہیں رضا کو برا کہنے, رضا کا بیٹا کتاب لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا فتوا لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا جامع رضا لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا مظہر اسلام لے کے بیٹھا ہے, رضا کا بیٹا منظر اسلام لے کے بیٹھا ہے. وہاں چادر بیچ کے نہیں کھایا جاتا, پھول بیچ کے نہیں کھایا جاتا, وہاں فتوا لکھا جاتا ہے, وہاں علم سکھایا جاتا ہے, وہاں علم پھیلایا جاتا ہے, حدیث سنائی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, جہالت دور کی جاتی ہے, مصطفیٰ کی سنتوں سے قریب کیا جاتا ہے. اسے وہ لوگ مقابلہ نہ کرے جو کالا پیلا پہن کر کے ہاتھ میں کڑا اور بالا جھمکا پہن کے سکھوں کی طرح وہ سب مزار کی چادر بیچ کر پیٹ پالتے ہیں اور وہ رضا کے خلاف بولتے ہیں. مت بولو ایسا. اسلام میں نماز سب سے بڑا فرض ہے. حضور نے کہا ہے جو نماز ترک کیا اس نے کفر کیا, کفر کے قریب پہنچ گیا. قیامت کے دن بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی
نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر ہم قارون کے ساتھ ہوگا۔ ان چاروں گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حدیث میں لیا گیا ہے۔ نماز سب سے بڑا فرض ہے، عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ نماز چھوڑ کر کوئی چادر کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اب اس دور میں جو کہے کہ چادر چڑھاؤ نماز سے کیا ہوتا ہے، پھول چڑھاؤ نماز سے کیا ہوتا ہے، پیر صاحب کا دامن تھام لو نماز سے کیا ہوتا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ کیونکہ حضور کی مانے کہ پیر کی مانے، حضور نے کہا ہے بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر پیر نمازی بناتے ہیں، حضور کی حدیث سنا سنا کر بے نمازی کو نمازی بناتے ہیں، اس پیر کی پیشانی چوم لی جائے گی، ان کا ہاتھ چوما جائے گا، ان کا پاؤں چوما جائے گا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا پیغام عام کر رہا ہے۔ ذرا غور سے سن لینا، جہالت جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ گڑھی ہوئی کہانی بولے گا، جو حدیث نہیں پڑھے گا وہ صحابت مالائی کہانی بولے گا، اور جو حدیث قرآن پڑھے گا وہ مصطفیٰ کی بات بولے گا، وہ اللہ کی بات بولے گا، وہ جہالت نہیں بلکہ علم کے قریب ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ وکالت کر رہے ہیں غسل قبر کی، وہ دھواں کی، لہبان کی یا ڈھول کی، یہ صاحب تعزیت کو گھمانے کی، تو قبریں بنانے کی، چھڑنی کی، مرثیہ کی، یہ سب لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم سے دور ہے، حدیث کی تعلیم سے دور ہے۔ نماز چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا۔ یہ مزار پہ جانا ہم نہیں کہتے کہ حرام ہے، مزار پہ جاؤ، 4 ہاتھ دوری پہ رہو، قرآن میں سے جو یاد ہے پڑھو، اس صاحب مزار کی روح کو ثواب پہنچاؤ، پھر الٹے پاؤں نکل جاؤ اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرو۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے۔ طواف کرنا قبر کا حرام ہے، حرام ہے، وہاں سجدہ کرنا حرام ہے، وہ ہندوؤں کی طرح دھاگا باندھنا یہ جہالت ہے، یہ دھاگا مت باندھ، 4 ہاتھ دوری پہ رہو، فاتحہ پڑھ اور بول اللہ سے الہی اس ولی کا واسطہ ہے میری مراد پوری کر دے، اس کو بیٹا دے دے، اس کو نوکری دے دے، محنت کرنے کا جذبہ دے دے، حرمین طیبین کی حاضری دے دے، قرآن کی تلاوت کا شوق دے دے، مجھ کو جنتی بنا دے۔ یہ دعا کر، اللہ اس ولی کے وسیلے سے دعا قبول کرے گا۔ اس طرح صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، مینا مزدلفہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کے مزار کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ وہاں جا کر کے اللہ سے مانگ، یہ دھاگا مت باندھ، یہ قبر کا طواف کرنا حرام، سجدہ کرنا حرام، یہ غسل قبر کر کے پانی پینا یہ سب جہالت ہے۔ قبر کی عزت کا مطلب ہے کہ تم ان کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھو، ان کی زندگی سے نور حاصل کرو۔ یہ کبھی حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا، یہ مہینوں مہینوں بھوکا رہتے تھے، یہ رات میں 100 رکعتوں سے نفل پڑھتے تھے، یہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ان کی قبر پہ جا کر کے ان سے نور حاصل کر۔ جو یہ کہتا ہے کہ چادر چڑھا نماز سے کیا ہوتا ہے، یہ جہنم کا راستہ چنا ہے۔ جو یہ کہتا ہے جلوس محمدی کے لیے گھروں کو لائٹنگ کر دے، سجا دے اور ہاتھ میں جھنڈا لے لے، ہر گھر میں جھنڈا لگا دے، نماز سے کیا ہوتا ہے، یہ راستہ بھی جہنم کا ہے۔ نماز چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کوئی فرض چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا، پہلے فرض سے مل کے نفل کام آئے گا، آپشنل کام نہیں آئے گا جب تک کہ کمپلسری کوئی آپ میں ریزلٹ حاصل نہ کرے۔ کمپلسری میں پاس کرو گے تب آپشنل کا مارکس ریزلٹ کا رینک بڑھا دے گا، لیکن کمپلسری نہیں ہے، آپشنل میں 100% نمبر لے آئے وہ نہیں جٹے گا۔ کوئی بھی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ تو ایک طبقہ ہے جو چادر گادر جلوس لائٹ لیے بیٹھا ہے، وہ غوث پاک کا بکرا ذبح کرتا ہے، محرم کا کھچڑا کھاتا ہے، غریب نواز کا دیگ چڑھاتا ہے، وہ سب چڑھاتا، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، وہ ہاتھ میں کڑا دھاگا اور ہرے رنگ کی پگڑی پہنے ہوا ہے، کوئی کالا کپڑا کوئی پیلا پہنے ہوا ہے، اور ایک وہ نجدی وہابی ہے جو کہتا ہے نماز پڑھ، یہ فاتحہ حرام، جلوس محمدی نکالنا حرام، یہ چادر چڑھانا حرام، یہ مزار پہ جانا حرام، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ کہ مزار پہ جانا جائز ہے مگر یہ حرام کہہ رہا ہے، فاتحہ جائز ہے مگر یہ حرام کہہ رہا ہے، یہ نماز کی وکالت کرتا ہے، فاتحہ جلوس محمدی کو حرام کہتا ہے، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ اور جو صرف مزار چادر گاگر کرے اور نماز روزہ نہ کرے یہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ تو اس فتنہ و فساد کے وقت میں تو جنت کا راستہ کون ہے، شریعت کا راستہ کون ہے، صحیح راستہ کون ہے؟ اسی فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ ہے نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مزار پہ بھی حاضری دیا جائے گا، نماز بھی ہوگی، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا، نماز بھی ہوگی، قبروں پہ پھول بھی چڑھایا جائے گا، نماز بھی ہوگی، محرم کا کھچڑا بھی کھایا جائے گا، سبیل بھی لگائی جائے گی۔ یہ کون؟ پہلے نماز ہوگی پھر بعد میں نفل ہوگا۔ اس کا نام ہے مسلک
کے اعلیٰ حضرت، یعنی نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، اور یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس کی طرف چلا جائے.